بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی آج ہم نے جو گورنمنٹ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن میں ہم دیکھیں تو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی ساورن اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر صرف ایک سنگل اینٹی گورن کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے اندر صرف ایک سنگل اینٹی ہی گورن کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی سپریم ہوتی ہے، اور جتنی بھی قسم کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ تمام جو صوبے وغیرہ صوبوں کے جو اختیارات وغیرہ ہوں گے وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہوں گے۔ لہٰذا یعنی کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کو پاور دی جائیں گی وہ سینٹرل گورنمنٹ ہی ان کو جو پاور دے گا، بس ان کے پاس وہی پاور ہوں گی، باقی سینٹرل گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھے گی۔ الٹیمیٹلی جتنی بھی قسم کی جو لوکل گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں وہ بھی یونیٹری سسٹم کے اندر سینٹرل اتھارٹی کا سبجیکٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو وہ سب سینٹرل اتھارٹی کے انڈر ہی آئے گا۔ لہٰذا ایسی جو گورنمنٹ ہے، جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ فیڈرل سسٹم کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ یہ فیڈرل سسٹم کے کنٹراسٹ میں آئے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں یونیٹری سسٹم کے فیچرز کی، کہ مطلب اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے کہ سنگل سینٹرل آل پاورفل گورنمنٹ، مطلب ایک سنگل سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور اسی کے پاس ساری کی ساری جو پاور ہے وہ اسی گورنمنٹ کے پاس ہوگی۔ یہاں پر جو ہے یعنی کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہی سپریم پاور ہے، اور جتنے بھی اسٹیٹ کے پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے اندر ہی آئیں گے، اسی سینٹرل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہی آئیں گے۔ یہی اکیلی یعنی کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یہی مطلب تمام لوکل اور پروونشل گورنمنٹ کو اپنی پاور لیجسلیٹ کرے گی، ان کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو اس کو یعنی کہ پاور اچھی لگیں یا نہ لگیں وہ پروونسز کو دے گی، اور باقی کے اختیارات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے گی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے بنسبت پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے۔ اس کے علاوہ ہے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کے ول کے اوپر ہی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ اگر لوکل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ چاہے کہ لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کرے تو وہ کرے گی، اگر اس کی مرضی نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کی کہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا پھر لوکل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو بھی ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ یونٹ ہوں گے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہی آئیں گے، ان کی باؤنڈریز، ان کی پاورز یہ جو ہے مطلب اکارڈنگ ٹو دا ول آف دی سینٹرل گورنمنٹ وہ چینج ہوتی ہی رہیں گی۔ لہٰذا نمبر 3 کے اوپر جو اس کا فیچر آئے گا وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ریٹن میں ہو، کیونکہ ساری کی ساری جو پاور ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا ضروری بھی نہیں کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، لیکن اگر پھر بھی یہاں کے لوگ یعنی کہ اگر چاہیں تو وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریشن۔ یونیٹری یا مطلب جو جہاں پر سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ساری کی ساری پاور جو ہیں وہ اسی کے پاس ہوں گی، لہٰذا اسی کو ہی اختیارات ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لے۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو کافی زیادہ فلیکسیبل رکھے گی تاکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فلیکسیبل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہے سنگل یونیفارم ایڈمنسٹریشن، کیونکہ یہاں پر صرف یعنی کہ ایک ہی یونیفارم ایڈمنسٹریشن ہوگی جس میں سنگل ایگزیکٹو، سنگل لیجسلیٹو اور سنگل ہی جوڈیشری سسٹم کے تحت پورے کا پورا ملک جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ لہٰذا صرف ایک سنگل اسٹیبل اور سٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے پوری کی پوری اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کی جو خاصیت ہے وہ ہے کہ اس کا سٹرکچر بہت سمپل ہوتا ہے، یعنی کہ سمپل سٹرکچر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب صرف ایک باڈی ہی ہوتی ہے، ایک باڈی لیجسلیٹو، ایک جوڈیشری اور ایک ایگزیکٹو، لہٰذا اس سمپل آرگنائزیشن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ اپروچ حاصل ہو سکتی ہے لوکل اور نیشنل ایشوز کے اوپر، مطلب لوگوں کو نہیں بلکہ گورنمنٹ کو، یعنی کہ سمپل سٹرکچر ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے وہ تمام قسم کے لوکل اور نیشنل ایشوز کو اپنی مرضی اور منشا کے تحت جو ہے ان کو حل کر سکتی ہے اور ان کو اپروچ بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پر اب پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے میرٹس کی، میرٹس آف یونیٹری سسٹم۔
یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے میرٹس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے کہ یہ سمپل اور ایزی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کسی بھی قسم کی ڈیموکریسی کی طرح کوئی کمپلیکیشن وغیرہ گورنمنٹ کے سٹرکچر میں نہیں ہوتی، کیونکہ صرف اور صرف سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے آگے یعنی کہ 3 آرگن ہوتے ہیں جو کہ سنگل فولڈ کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا سٹیزنز کے لیے یہ کافی چیز آسان ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پوری یعنی کہ اپنے ورکنگ ایریا کو کور کرنے کے لیے، مطلب کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے وہ آسانی سے ایکسیس جو ہے وہ ان کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے الاسٹیسٹی اس لیے کیونکہ مطلب جیسے بھی حالات ہوں گے جو مطلب جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کی سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ہی چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی فلیکسیبل ہوگا اور سنگل یعنی کہ جوڈیشری اور ہر چیز جو ہے وہ سمپل ہوگی، کوئی کمپلیکس نظام نہیں ہوگا، لہٰذا ایسی چیز سچویشن میں تمام قسم کے سرکمسٹانسز اور ڈیسیجن کے اندر اپنے آپ کو ایزیلی ایڈجسٹ گورنمنٹ کر لے گی۔ پھر ہے اسٹیبل اینڈ پرماننٹ پالیسی۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر پالیسی جو ہوتی ہیں وہ اسٹیبل بھی ہوتی ہیں اور پرماننٹ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ مطلب جو اسٹیٹ ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کو کہ اپنی پالیسیز وغیرہ کو بنانے کے لیے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو کسی پروونشل یا لوکل گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی پالیسی میکنگ کے لیے ان کو ان کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا تمام قسم کے انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرس کو اسٹیٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحت یعنی کہ ہینڈل کرتی ہے اور ان کی پرماننٹ پالیسی جو ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ اسمال اسٹیٹس کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف خاص طور پر ایپلیکیبل بھی وہاں پر ہی ہوتی ہے جن کی ٹیریٹری یا جن کا علاقہ جو ہے جس گورنمنٹ کا بہت زیادہ تھوڑا ہو یعنی کہ زیادہ نہ ہو، لہٰذا وہاں پر یونیٹڈ سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ بیسٹ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک یونیفارم لا جو ہے وہ تمام قسم کے کنٹری کے جو پارٹس ہیں ان کو وہ فلفل کرے گا بغیر کسی ڈی میرٹ کے۔ اس کے علاوہ یہ لیس ایکسپینسو ہے، کیونکہ یہاں پر صرف ایک سنگل سٹرکچر فارمیشن ہے آرگن یعنی کہ اسٹیٹ کے آرگن کا، کوئی پروونشل گورنمنٹ یا اسمبلیز وغیرہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس کو ہینڈل کرنا کافی چیپ ہوگا یعنی کہ لیس ایکسپینسو ہوگا۔ پھر نمبر 6 کے اوپر جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے یونیفارمٹی ان ایڈمنسٹریشن، مطلب جب کنٹری کو رن کرنا ہے، کنٹری کو ایڈمنسٹر کرنا ہے تو جو بھی اسٹیٹ لاز اور پالیسیز ہیں وہ یونیفارم رہیں گی، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل بھی بنا لے گا اور یونیفارم بھی رہیں گی، تاکہ جتنے بھی جو لانگ ٹرم یعنی کہ پلان جو ہیں گورنمنٹ کے ان کو اچھی طرح سے پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ ایک ریپریزنٹ کرتی ہے پورے کنٹری کی یونائٹی اور یونینیمیٹی کو، کیونکہ جب سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ساری کی ساری پاور ہوں گی تو یہ چیز انڈیکیٹ کرے گی کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، ان کے درمیان محبت، ہمدردی اور حب الوطنی جو ہے وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے یونائٹی یعنی کہ یونیٹری گورنمنٹ کے تحت۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں یونیٹری سسٹم کے ڈی میرٹس کی، یعنی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا ڈی میرٹ ہے وہ ہے کہ یہ انسوٹیبل فار لارج اسٹیٹ، مطلب جو بھی ریاستیں بڑی ہوتی ہیں جس طرح انڈیا ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو کلچر ہے وہ ڈائیورس ہوتا ہے یعنی کہ مکس کلچر ہوتا ہے، اور مکس کلچر یا ڈائیورس کلچر میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ پھر ہے ان اٹینٹیو ٹو لوکل پرابلمس۔ اب دیکھیں جو ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوکل پرابلمس کے اوپر زیادہ وقت دے سکے، لہٰذا جب لوکل پرابلمس کے اوپر زیادہ وقت نہیں یعنی کہ دیا جا سکے گا تو اس حالات کے اندر جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو نہیں کروا پائے گی۔ پھر ہے لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ، مطلب ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر یا ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مطلب لوگوں کی ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں، اور لہٰذا یہاں پر جو مطلب ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر پاتے ہیں اور ان کو اویئرنیس آتی ہے کہ ہمارا جو مطلب گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا۔ لیکن جب پولیٹیکل ٹریننگ ہی لوگوں کی نہیں ہوگی، صرف سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور وہ اسٹرانگ بھی ہوگی، تو صوبائی لیول کے اوپر یا لوکل لیول کے اوپر یا ریجنل لیول کے اوپر جو ہے سٹیزن جو ہے وہ مطلب سینٹر کے منتظر ہو کر صرف رہ جائیں گے، لہٰذا یہاں پر پھر صرف تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ کی افیئرز میں
پارٹیسپیٹ کر سکتے ہوں گے، باقی لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ چیز جو ہے لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ پھر ہے ریپریس لوکل انیشیٹو، مطلب جب سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی تو وہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی لوکل انیشیٹو آتا ہے لوکل لیول کے اوپر تو سینٹرل گورنمنٹ اس کو سپریس کرے گی، یعنی کہ اس کو اوپر نہیں آنے دے گی۔ لہٰذا جب وہ اس کو اوپر آنے نہیں دے گی تو لوگ جو ہیں تو وہ پبلک افیئرس کے اندر انٹرسٹ لینا چھوڑ دیں گے، اور یوں ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ پھر ہے ڈیفیکٹس آف بیوروکریسی، کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اپنے میٹرز کو چلانے کے لیے بیوروکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک ریپریزنٹیٹیو، مطلب ایم این اے یا منسٹرز کے علاوہ سینٹرل گورنمنٹ کو بیوروکریٹس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کے اندر کرپشن، نیپوٹزم، برائبری اور ریڈ ٹیپزم جیسے جو خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ فاؤنڈ کی جاتی ہیں بیوروکریسی کے اندر، تو لہٰذا ملک کی جو مشینری ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل پائے گی اگر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی اسٹیٹس کے اندر تو نہیں چل پائے گی لیکن چھوٹی اسٹیٹس میں یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔